السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ابو داؤد شریف جلد ثانی سبق نمبر 33 صفحہ نمبر 536 کے باب فی التمر سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو۔ باب فی التمر۔ عن عبد الله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ عن یوسف بن عبد الله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخذ قطرة من خبز شعير فوضع عليه تمرة وقال هذه إدام هذه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، پھر اس کے اوپر فوضع علیہ تمرۃ، اس پر کھجور کو ایک کھجور رکھ دی، فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، یعنی یہ کھجور اس روٹی کے ٹکڑے کے لیے سالن ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ او کما قالت رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو، ایسا گھر جس میں کھجور نہ ہو، اس گھر کے لوگ فاقہ سے ہوں گے، اس گھر کے لوگ فاقہ سے ہوں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور قناعت اور کفایت کا پہلی حدیث میں ذکر ہے کہ کھجور سے روٹی تناول فرمائی اور کھجور کو سالن قرار دیا۔ اس سے کبھی کبھار کھجور کے ساتھ روٹی کھانا اور اس کا مسنون ہونا واضح ہے، یعنی ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، کبھی کبھار کھجور کے ساتھ روٹی کھانا چاہیے۔ کھجور مختلف قسموں اور ناموں کے ساتھ مشہور ہے۔ تمراتن سوکھی کھجور یا چھوارا، رطب تازہ کھجور، مذنب جو ایک سرے سے تھوڑی سی پکی ہوئی ہو، بسر کچی کھجور۔ نخل یہ ایسا درخت ہے جس کا ہر جز کام میں آتا ہے، یعنی پھل کچا پکا، اس کا جو پھل ہے وہ پکا کچا تر خشک ہر طرح کھایا جاتا ہے، اور جب خوشہ خالی ہو جائے تو اسے جھاڑو دیا جاتا ہے، بطور جھاڑو استعمال ہوتا ہے۔ کھجور کے پتوں سے دستی، پنکھے یعنی ہاتھ میں کے ذریعے ہوا حاصل کرنے والے پنکھے، چارپائیوں کا بننے کے لیے رسی، چٹائیاں، روٹی رکھنے کے لیے چھابے، اور بڑے بڑے طبق سے بنائے جاتے ہیں۔ شاخوں سے چھتیں بنائی جاتی ہیں، تنے سے شاطیر بناتے ہیں، نہروں پر پل کے طور پر بھی بنا ڈالتے ہیں۔ تو چھلکے اور چھال سے رسیاں بٹی جاتی ہیں، گٹلیاں کوٹ کر جانوروں کو کھلائی جاتی ہیں۔ یہ ہر طرح سے اللہ نے اس کے اندر جو ہے نفع رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس حدیث سے جو ہے قناعت کی تعلیم بھی ہے کہ کھجور کے بغیر بھوکے ہیں، جس گھر میں کہا کھجور نہیں وہ بھوکے ہیں، کہ کھجور ہوتے ہی کوئی بھوک اور فکر نہیں، اسی پر قناعت کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں کھجور کی فضیلت اور برکت بیان کرنا مقصود ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں کم از کم کھجور ہونی چاہیے۔ جس گھر میں کھجور نہیں تو وہ بھوکے ہیں، یعنی کھجور ہونی چاہیے۔ عربوں کا اسی پر شدت سے عمل ہے کہ ان کے گھر میں کھجور ہر حال میں ملے گی۔ تو باب فی تفتیش التمر عند الاکل، کہ کھانے کے وقت اس میں کیڑے وغیرہ نکالنے کے بارے میں، تلاش کرنے کے بارے میں، یفتش و تفتیش تلاش کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔
عن انس بن مالک رضی اللہ عنہما قال اتى النبي صلى الله عليه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج الصوص منه وكما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس کھجور لائی گئی، پرانی کھجور۔ تو آپ عتیق کا مطلب ہوتا ہے پرانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چن چن کر کیڑے نکالنے شروع کیے یا کیڑے نکالنے لگے۔ سوس بمعنی قدود، کیڑے۔ عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالتمر فیہ دود فذکر معنا۔ نبی علیہ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لائی جاتی جس میں کیڑے ہوتے، پھر انہوں نے اوپر والی حدیث کا مفہوم ذکر کیا۔ باب الاقران فی التمر عند الاکل۔ تو یہ بھی ان احادیث سے واضح ہو گئی، پرانی کھجور کھائی گئی۔ آپ علیہ السلام میں سے کیڑے نکال رہے تھے تاکہ صاف کر کے کھائیں، کہ اگر کسی پھل غلہ وغیرہ میں کیڑے پڑ جائیں تو اس سے اسے نجس اور حرام اس چیز کو نہیں کہا جائے گا جس میں کیڑے سنڈیاں پڑ گئی۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوگی کہ پھلوں وغیرہ کے کیڑے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ کیڑے خبائث میں سے ہیں، اور یحرم علیہم الخبائث کی یحرم علیہم الخبائث میں انہیں بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو باب ہے خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ہے کہ کیڑے حرام ہیں، ان کا کھانا بالکل درست نہیں۔ اگر کبھی پھل یا کھجور یا چھوارے کے ساتھ انجانے میں کھا لیا تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کھانے میں احتیاط رکھیں اور صاف کر کے کھائیں، بغیر کسی وجہ کے وسوسے میں نہیں پڑنا چاہیے، درست نہیں ہے۔ باب الاقران فی التمر عند الاکل۔ دو تین کھجوریں ملا کر یعنی اکٹھی کھانے کا باب ہے یہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاقران الا ان تستأذن اصحابک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا، سوائے اس کے کہ تم اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لو، اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لو کہ ایک سے زیادہ اٹھا کر ملا کر کھا سکتے ہیں، پھر کھا لو۔ تو اس حدیث میں یہ بتا دیا کہ اگر چند آدمی مل کر کھائیں اور کھجور بھی آپس میں مشترک ہو، یعنی سب نے پیسے ملا کر خریدی ہو یا سب کو کسی نے برابر حصے کے طور پر دی ہوں، پھر اکٹھے مل کر ان کو کھا رہے ہوں۔ دوسری صورت یہ کہ کھجوریں ذاتی ہیں اور خود کھا رہا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ کسی کے ہاں مہمان ہیں اور میزبان نے کھجوریں پیش کی، اب چند مہمان مل کر کھا رہے ہوں۔ تو یہ جو تین صورتیں بیان ہوئی، اس کا پہلی صورت میں دوسرے شرکاء کی چونکہ اجازت ہے تو صراحتاً یا اشارتاً ان کی اجازت کے بغیر دو ملا کر کھانا ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ملا کر کھانے میں دوسروں کا حق سمیٹنے والی بات ہے، حالانکہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، قبیح اور قابل مواخذہ جرم ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دو ملا کر کھانے میں حرص ظاہر ہوتا ہے، جو کہ بری عادت ہے، اس لیے دو ملا کر کھانے سے منع فرما دیا۔ دوسری صورت جس میں تھا کہ کھجوریں ذاتی ہیں، خود کھا رہا ہے، اکیلا ہی کھا رہا ہے، یا اب اس میں ایک دو کھانا، تین کھانا سب جائز ہے، اس لیے کہ اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہے،
البتہ یہ انداز کھانے کا ایسا ہے جس سے حرص نہ ٹپک رہی ہو. اگر اس انداز سے کھا رہا ہے، ڈالی جا رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ حریص ہے کہ کوئی آ نہ جائے، جلدی نمٹا دو، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ طبعاً اور عادتاً ہی وہ کھائے، یعنی اس کی طبیعت مزاج ایسے، جب بھی کھائے کھاتا ہی ایسے، پھر کوئی حرج نہیں. تیسری صورت تھی کہ کسی کے ہاں مہمان گئے تو میزبان نے کھجوریں پیش کر دی، اب چند مہمان مل کر کھا رہے ہیں، تو یہاں بھی دو کھجوریں ملا کر کھانا لحاظداری مروت اور آداب کے خلاف، کیونکہ میزبان کی طرف سے ہر مہمان کو پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت. ظاہر ہے کہ ایک لیں یا دو لیں، پیٹ میں تو اتنی جائیں گی جتنی گنجائش. اس لیے اس میں حق تلفی تو نہیں، لیکن بے مروتی ضرور ہے، جو کہ قابل اجتناب ہے، اس سے رکنا اور بچنا چاہیے. تو نتیجہ یہ ہو کہ کھائے پیٹ بھر کر، مگر حرص، لالچ اور حق تلفی قریب نہ آنے پائے، ورنہ ایک کھائے. بس یہ ہے اس کی وجہ. اگلا جو باب ہے، فی الجمع بین اللونین عند الاکل، دو قسم کے کھانے ایک ساتھ کھانے کا بیان. عن عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأکل القثاء بالرطب. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی پکی ہوئی تازہ کھجور کے ساتھ کھاتے تھے. تو دو چیزیں ملا کر کھانا سنت ہے، اور کبھی کبھی اس پر عمل کی نیت سے کھانا چاہیے. خصوصاً عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل البطیخ بالرطب فیقول نکسر حر هذا ببرد هذا وبرد حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحرها وبرد هذا بحرها. حر نہیں ہے، حر ہے یہ لفظ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربوز پکی ہوئی کھجور کے ساتھ کھاتے تھے، پکی ہوئی تازہ کھجور کے ساتھ، اور فرمایا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک کو ہم اس کی گرمی سے اس کی ٹھنڈک کے ساتھ اس کی گرمی کو توڑتے ہیں، اور اس کی گرمی کے ساتھ اس کی ٹھنڈک کو توڑتے ہیں. ہم اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک کے ساتھ، اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی سے کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں. یعنی ایک چیز گرم ہے، بطیخ یہ ٹھنڈا ہے، اور تمر گرم ہے، تو ٹھنڈے کے ذریعے گرم کی گرمی کو، گرم کے ذریعے اس کی ٹھنڈک کو توڑنا. تو یہ بھی کبھی اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر چاہت اور تمنا ہو کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. قال سمعت ابن جابر رضی اللہ عنہما قال حدثنا سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی عن ابنی بسر المسلمین قال دخل علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر. کہ بسر سلمی کے لڑکے حضرت عبداللہ اور عطیہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ہمارے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو ہم نے آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مکھن اور کھجور پیش کی. تو اس لیے کہ آپ علیہ السلام مکھن اور کھجور کو پسند فرماتے تھے. تو بطیخ سے مراد صفرا پیلا خربوزہ ہے، یہاں تربوز نہیں ہے بلکہ خربوزہ ہے. پچھلے باب میں تو ایک ہی جنس یعنی دو کھجوروں کو ملا کر کھانے کا حکم تھا، اس میں مسائل تھے. اب یہاں مختلف قسم کے پھلوں اور دیگر اشیاء خورد و نوش کو ملا کر کھانے کا بیان ہے، جس سے دسترخوان پر وسعت اور کئی چیزوں کے کھانے کا ذکر بھی ہے. تو یہاں پر البطیخ سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مراد وہ جو خربوز ہوتا ہے نا، وہ مراد ہے خربوز، کیونکہ ایک حدیث میں خربز کا لفظ بھی آیا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ عربوں میں حجاز مقدس میں خربوز بکثرت پایا جاتا ہے،
بخلاف اخضر یعنی تربوز کے، وہ جو سبز رنگ کا ہوتا ہے نا، گرین، اس کے۔ اور ملا کر کھانے کی حکمت تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ گرم کے ذریعے ٹھنڈک کو اور ٹھنڈے کے ذریعے گرم کو جو ہے اس کی تاثیر کو توڑ دیتے ہیں۔ اگلا جو باب ہے، باب فی استعمال آنیت اہل الکتاب، اہل کتاب کے برتنوں کے استعمال کے بارے میں یہ باب آ رہا ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں، عیسائی اور یہودی، ان کے برتنوں کا استعمال کر سکتے ہیں مسلمان یا نہیں، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنصیب من آنیت المشرکین واسقیناہم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علیہم، کہ فلا يعيب ذلك علیہم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرتے تھے، غزوہ میں شریک ہوتے تھے، تو پھر ہم پاتے مشرکین کے برتن اور مشکیزیں، اور وَأَسْقِيَتَهُمْ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ، ہم مشرکین کے برتن اور ان کے مشکیزیں پاتے، پھر ہم ان سے فائدہ اٹھاتے، یا ان کو کام میں لاتے، استعمال میں لاتے۔ تو فلا یعیب ذالک علیہم، تو آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے ہم پر کوئی نکیر نہ فرماتے، ہمیں منع نہ فرماتے ان کے برتنوں اور مشکیزوں سے کے استعمال کرنے سے، آپ علیہ السلام منع نہیں فرماتے تھے۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا نجاور اہل الکتاب وهم یطبخون قدورهم الخنزیر ویشربون فی آنیتهم الخمر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وجدتم غیرها فکلوا فیها واشربوا وان لم تجدوا غیرها فرخزوها بالماء وکلوا واشربوا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اہل کتاب کے پڑوس میں رہتے ہیں، نجاور، ہم اہل پڑوس کتاب کے پڑوس میں رہتے ہیں اور اپنی ہانڈیوں میں سور کا گوشت پکاتے ہیں، وہ لوگ اپنی ہانڈیوں میں سور کا گوشت پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ پا لو، تمہیں مل جائیں تو ان میں کھاؤ اور پیو، اور اگر ان کے علاوہ کوئی چیز نہ پاؤ تو پھر تم ان کو کیا کر لو کہ ان کو مانج لو، دھو لو، نہ ملے تو پھر ان میں کھاؤ پیو، اور ان کو جو ہے کیا کر لو، ان کو دھو لو اور پھر ان میں کھاؤ اور پیو، دھو ڈالو پھر ان میں کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، پانی سے دھو ڈالو۔ تو اس باب کے اندر کفار کے برتنوں کے جو ہے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ آیا مسلمانوں کے لیے ان کا استعمال کیسا ہے۔ کفار کے برتنوں کی چند صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر معلوم ہے کہ کافر خنزیر اور مردار وغیرہ پکاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو ایسے برتن بغیر مانجے اور دھوئے، مٹی سے مانجنا اور صابن وغیرہ آج کل جو سہولیات ہیں ان سے دھونا، اس کے صاف کیے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کافر ایسے ہیں جو ناپاک چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ان چیزوں کو قابل تعریف سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، جیسے مجوسی جو ہے، ہندو وغیرہ، یہ گائے کے پیشاب سے برتن دھونے کو اچھا سمجھتے ہیں اور دھوتے بھی ہیں، تو ان کا حکم بھی پہلے جیسا ہی ہے، جو پہلی صورت ہو گیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کافر لوگ ایسے برتن جن میں وہ اپنی خشک چیزیں مثلاً آٹا چینی وغیرہ رکھتے ہیں، اور عموماً ان کے بارے میں نجس ہونے، ناپاک ہونے کا جو ہے وہ کوئی ایسا امکان نہیں ہوتا، تو پھر ایسے برتنوں کا استعمال بغیر دھوئے بھی درست ہے،
چوتھی صورت یہ ہے کہ کافر اہل کتاب ہوں، بشرطے کہ اپنی مذہبی تعلیمات پر کاربند ہوں، تو ان کے برتنوں کو استعمال کرنا درست ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم موجودہ یہود و نصارہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی تعلیمات کو پس پوئی ڈال دیا، رد و بدل کر دیا، بڑی گڑبڑ کر دی۔ آج کل عیسائیوں یہودیوں کی اکثریت جو ہے وہ اہل کتاب نہیں ہے، کیونکہ آج کل اکثر یہودی عیسائی برائے نام کے اہل کتاب ہیں، اس لیے ان کا ذبح کردہ جانور، مرغی، ان کا اور نکاح اصلی کتابی جیسا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو ایسے یہ مسئلہ حل ہوا کہ ہمارے علاقوں میں ایک ادارے کارخانے میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی، یہودی، دیگر غیر مسلم کام کرتے ہیں، اور کارخانے وغیرہ میں اکثر ایک کولر، ایک گلاس رکھا ہوتا ہے جس سے سبھی پانی پی رہے ہوتے ہیں، کافر مسلم۔ ایسے میں مسلمان کیا کریں؟ تو اب اس کا حکم یہی ہے کہ اگر کافر نے استعمال نہیں کیا تو پھر تو مسلمانوں کے لیے استعمال درست، اگر اسے کافر نے استعمال کیا ہے تو پھر دھوئے بغیر درست نہیں ہے، دھونا چاہیے اس کو، اور اچھے طریقے سے دھونا چاہیے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اپنے بالخصوص جو ہے وہ مردوں کو بتانی چاہیے جو مختلف کاموں میں، مختلف شعبوں میں جاتے ہیں، اور وہاں بعض اوقات کافروں سے اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو اچھے تعلقات کی وجہ سے پھر ان کافروں کے ساتھ کھانا پینا بھی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے استعمال شدہ برتن کو بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے بغیر دھوئے۔ ان چیزوں کو ذرا مد نظر رکھنا چاہیے۔ باب فی دواب البحر، سمندری جانوروں کے کھانے کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو عن جابر رضی اللہ عنہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر علینا ابا عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتلقى عیرا لقریش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غیره فكان ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعطینا تمرة كنا نمسها كما يمس الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبز ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبرة فقال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فقلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه فأرسلنا إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا ایمان میں اضافہ کرنے والا واقعہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے اور اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، اور گھر میں ہوں، اللہ کے راستے میں ہوں، جس حال میں ہوں، جہاں جو چیز بھی ضرورت ہے تو ہمیں وہ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور اللہ ہی سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو یہ ہمارا واقعہ یہاں تک ہو گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں روانہ کیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر مقرر فرمایا، اور ہم سفر کے دوران جو ہے وہ امیر بنا قریش کا قافلہ پکڑنے کے لیے روانہ کیا ہمیں قریش کے قافلے کے لیے۔ تو ہم قریش کے قافلے کے پاس پہنچ گئے، اور ہمارے پاس جو ہے وزودنا، اور زاد سفر کے لیے ہمارے پاس کھجور کا ایک تھیلا تھا، جراب من تمر، اور ہم نے اپنا کھجور جو توشہ تھا وہ کھجور کے ایک تھیلے میں ڈال دیا۔ لم نجد لہو غیرہ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دیتے تھے تمرتن ایک کھجور فی آدمی، کننا نامسوہا، ہم اس کھجور کو چوسا کرتے تھے، کہتے جیسے کہ یمس الصبی، بچہ چوستا ہے، ثم نشرب علیہ، پھر ہم اس کھجور کو چوسنے کے بعد پانی پی لیتے تھے۔
فتکفینا یومنا الا اللیل، تو ہمارے دن رات کے لیے یہ کھجور کا چوسنا کافی ہو جاتا تھا، اور پھر ہم اپنے عصا کے ذریعے، اپنے لاٹھی کے ذریعے جو ہے وہ پتوں کو جھاڑتے تھے، پھر ان پتوں کو پانی میں ابال لیتے تھے، پھر ان کو کھاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہم چلے سمندر کے کنارے پر، تو ہمارے لیے ایک جانور کو باہر نکالا گیا۔ ہم کنارے پر چلے تو ایک چیز ہمارے اوپر کیا ہوئی، وہ ظاہر ہوئی، کہیئت الکثیب الزخم، ایک چیز پہاڑ کے بڑے ریت کے ٹیلے کے مثل۔ فاتیناہ، پھر ہم اس کے پاس گئے تو اچانک دیکھا کہ وہ ایک مچھلی تھی جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مردار ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ مردار ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو امیر الجماعت تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں نہیں، بلکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قاصد ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ کے راستے میں ہیں۔ وقالا اضطررتم الیہ، اور اس وقت تم اس کے حاجت مند ہو، تم مجبور ہو اس کے کھانے کی طرف، تو لہذا تم کھا لو اس کو۔ پھر ہم وہاں 1 مہینہ ہم نے قیام کیا، اور ہم 300 آدمی تھے، یہاں تک کہ ہم کھاتے کھاتے کیا ہو گئے، موٹے ہو گئے۔ پھر جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے اس کا تذکرہ کیا آپ علیہ السلام سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا ہے، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلا دو اس میں سے۔ تو فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کا جو ہے وہ بھیجا آپ علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو اس باب کی ایک ہی حدیث ہے، سمندری جانوروں کی مختلف اقسام، مختلف نام، مختلف خواص اور منفرد احکام ہیں۔ مشہور جانور مچھلی، مینڈک اور کچھوا ہیں۔ مچھلی کا حکم یہ ہے کہ بالاجماع یعنی بالاتفاق تمام ائمہ کرام کے مچھلی تو حلال ہے، اور بغیر ذبح کیے کھانا درست ہے، چاہے کسی مسلمان نے شکار کیا، کسی کافر مجوسی وغیرہ نے۔ باقی جو پانی کے جانور ہیں ان کا حکم یعنی مینڈک، کچھوا یا اور جانور، ان کے لیے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تمام سمندری جانور حلال ہیں۔ شوافے نے اس حکم سے مینڈک کو مستثنا کیا۔ ایک قول میں شوافے نے تمساح یعنی مگرمچھ اور سلفحات یعنی کچھوے کو مستثنا قرار دیا ہے۔ مالکیہ نے بحری انسان، بحری کتا، بحری خنزیر کو مستثنا کیا۔ حنابلہ نے مطلق طور پر سمندری جانوروں کو حلال قرار دیا۔ حنفیہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، باقی تمام سمندری جانور حلال نہیں ہیں، حرام ہیں۔ تو لہذا ہے اب خلاصہ یہ نکلا، حلال اور حرام کے متعلق بنیادی طور پر یہ آیات اور حدیث ہیں۔ آیت قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا احل لغیر اللہ۔ اور حدیث ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ آگے حدیث میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السبع وعن اکل کل ذی مخلب من الطیر۔ یہ اس کے کچھ دلیل کے طور پر یہ احادیث ہیں۔ تو جھینگے کے بارے میں بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جھینگا ہے اس مچھلی نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل پانی میں رہنے والا ایک جاندار ہے۔ عام طور پر اس کو مچھلی کی قسموں میں سے شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کا حکم حلال نہ ہونے کا ہے۔ اس کا نام مچھلی نہ ہونا
ہی یہ جو ہے اس کا الگ نام جھینگا جو اس کا نام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے تو تب اس کا الگ نام ہے، ورنہ مچھلی ہوتا۔ اس کے نام کا الگ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اور شراب میں اگر جھینگا مچھلی کی ٹانگ ڈال کر شراب کے عادی شخص کو پلائی جائے تو وہ شراب سے نفرت کرنا لگے گا۔ یہ شراب چھوڑنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ جھینگے سے ویسے تو اجتناب کرنا چاہیے، لیکن شرابی ایک ایسے حرام گناہ میں پڑا ہے تو جھینگا مچھلی کی ٹانگ ڈال کر شراب کے عادی کو پلائی جائے تو وہی شراب پیے گا، اس کے بعد شراب سے نفرت کرنے لگے گا۔ باب ہے فی الفارۃ تقع فی السمن، یہ باب چوہے کے بارے میں ہے جو گھی میں گر جائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن میمونۃ رضی اللہ عنہا ان فارۃ وقعت فی سمن فأخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال القوا ما حولها وکلوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک چوہا گھی میں گر گیا، نبی علیہ السلام کو اس کے بارے میں خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے جو ارد گرد گھی ہے یعنی گھی وہ پھینک دو، وکلو اور باقی کھاؤ، یعنی یہ اس سے مراد ہے جمع ہوا گھی، سخت قسم کا گھی جو پانی کی طرح پگھلا ہوا نہ ہو۔ اس میں چوہا گر گیا تو چوہے کو نکال کے پھینکو، جہاں چوہا پڑا تھا اس کے دائیں بائیں جو اس کے جسم سے لگا ہوگا وہ گھی بھی نکال کر پھینک دو، باقی کھا سکتے ہیں، کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الفارۃ فی السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه قال الحسن۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چوہیا گھی میں گر جائے، وقعت الفارۃ، فار مذکر ہے فارۃ مؤنث ہے، جب چوہیا گھی میں گر جائے، فإن كان جامدا، پھر اگر گھی جمع ہوا ہو تو اس چوہیا کو پھینک دو، وما حولها، اور جو اس کے گرد گھی تھا اس کو بھی پھینک دو، وإن كان مائعا، اور اگر گھی بہنے والا ہو یعنی پتلا گلا ہوا ہو، فلا تقربوه، تو اس کے قریب مت جاؤ، تو حسن کہتے ہیں عبدالرزاق نے اس روایت کو بسا اوقات معمر نے بیان کیا ہے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے ابن عباس، انہوں نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے سے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن میمونہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل حدیث زہری عن ابن المسیب، یہ صرف سند ہی ہے، ابن عباس نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے، میمونہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے حدیث کو روایت کیا۔ یہ باب ہے، یہ فی الذباب یقع فی الطعام، یہ باب مکھی کے بارے میں ہے، کس کے بارے میں؟ کہ کھانے میں مکھی گر جانے کا بیان چل رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فاملقوه، لیکن یہ فامقلوه ہے، فاملقوه فإن فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گر جائے مکھی تمہارے کسی برتن میں، تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو ڈبو دو کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، اور یہ اس پر کو بچاتی ہے ڈوبنے سے جس میں بیماری ہے،
جی اس پر کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ بچاؤ کرتی ہے اپنے اس بازو کو برتن کی طرف آگے بڑھا کر جس میں بیماری ہوتی ہے، تو پوری مکھی کو ڈبو دو، یعنی بیماری والے پر کو آگے بڑھا کر، کیا مطلب کہ بیماری جس پر میں رکھی ہے اللہ نے اس کو اس میں وہ برتن کے اندر لے جاتی ہے، لہذا اس پوری کو ڈبو دو تاکہ اس کی وجہ سے جو جراثیم زہریلے چلے گئے ہیں بیماری والے پار کے ذریعے، تو شفا والا پار اس میں ہوگا تو وہ اس کے نقصان نہیں ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگلا باب ہے باب فی اللقمۃ تسقط، اس روٹی کے لقمے کے بارے میں یہ باب ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ گر جائے نیچے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم نے باب پڑھا فی الذباب مکھی کے بارے میں، تو مکھی کے مارنے کا حکم کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوا، عون کتاب میں لکھا ہے کہ مکھی کو دفع مضرت کے لیے مارنا درست ہے، یعنی نقصان پہنچاتی ہو، کھانے میں ڈبونے سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا، ایسے ہی پانی وغیرہ میں مکھی گر جائے تو بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، اسے نکال کر پھینک دیں، البتہ کھائیں نہیں، پئیں نہیں اگر طبیعت نہیں جاتی۔ اور مکھی کا ڈبونے سے مرنا واضح ہے، خصوصاً جب گرم کھانا ہو، لیکن مکھی نجس نہیں، کیونکہ اگر مکھی مرنے سے کھانا ناپاک ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے، کھانا بگاڑنے کے لیے اس کے ڈبونے کا حکم دیا، حالانکہ یہ حکم تو اصلاح کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک پانی میں مکھی گرنے اور مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت یہی ہے، ان کا قول یہ بھی ہے کہ ان قلیل نجس ہو جائے گا، تھوڑے پانی میں مکھی گرے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ اس میں ایک واقعہ بھی ہے، یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور بیٹھا ہوا تھا، ایک مکھی اس کے منہ پر بیٹھ گئی، بار بار اڑانے کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹتی، حتیٰ کہ اس خلیفہ کو پریشان کر دیا، تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے حکم دیا، دیکھو دروازے پر کوئی ہے، خدام نے بتایا کہ مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اسے بلوایا۔ جب وہ دربار میں داخل ہوئے مقاتل بن سلیمان، تو خلیفہ نے کہا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو مقاتل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جابروں اور ظالموں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو خلیفہ ابو جعفر منصور سکت منظور، چپ ہو رہا، چپ ہو گیا۔ اگر جو باب ہے باب فی اللقمۃ، کہ وہ لقمہ جو گر جائے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما لائق اصابعه الثلاث وقال اذا سقطت لقمة احدكم فليمت عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وامرنا ان نسأت الصحفة وآمرنا أن نسلط الصحفة نسلط، وقال أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی 3 انگلیاں چاٹتے، شہادت والی انگلی، ساتھ والی انگلی اور یہ، چونکہ ان 3 انگلیاں انگوٹھا اور 2 یہ انگلیاں، ان سے کھانا سنت ہے، تو لہذا ان 3 انگلیوں کو پہلے اس کو چاٹتے، پھر اس کو چاٹتے، پھر اس انگوٹھے کو، اگر چوتھی ملائی تو پھر چوتھے نمبر پر اس کو بھی چاٹ لیتے، تو انگلیوں کو چاٹتے 3 انگلیوں کو، اور فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ گر جائے تو اس سے جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو صاف کر لو، لقمہ صاف کر کے کھا لو، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ اور ہمیں پلیٹ کے چاٹنے کا حکم دیتے، پلیٹ صاف کرو، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کس کھانے میں برکت ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ اس جو ہے کس کھانے کے کس حصے میں، اس کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، اس کے لیے برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نہ حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔
اور علم و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودع اللہ دین کنہ و امانۃ کنہ خاتمہ مالک